بكتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم، ایام عذاب و ایام مولا متقیان علی بن ابی طالب کے سے تمام ہونے والی گفتگو کی یہ تیسری نشست آزا خانہ باب العلم سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ یقیناً مومنین کے لیے، بلائے آل محمد رکھنے والوں کے لیے یہ ایام انتہائی تکلیف دہ اور رنج و الم سے بھرے ہوئے ہیں۔ کائنات کی وہ سب سے بڑی نعمت جس پر مومن نازاں ہے، جس پر انسان جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے، آج اس نعمت کا ہم سے چھن جانے والا یوم اور ایسی گھڑی کہ جب انسان اپنے اس کریم مولا سے محروم ہو گیا جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ، وہ نعمت جس پر پروردگار نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، وہ نعمت جسے پا کر نبی راضی و خوشنود ہوا، وہ نعمت کہ جس کا سفر فقط اس حیات میں نہیں، ہمارے لیے محشر تک فلاح کی ضمانت ہے، ہم سے چھین لیا گیا۔ ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے آل محمد سے حسد کیا، جنہوں نے آل محمد کے فضائل کا انکار کیا، جنہوں نے آل ابراہیم کی فضیلت کو تسلیم نہ کیا، اس حسد کی نظر ہو گیا کہ جہاں آج عالم انسانیت جتنا بھی اشک بہائے کم ہے، مگر جہاں ظالم ظلم کر کے شاداں ہے وہاں مظلوم کے لیے ہم ایسے عزادار کائنات میں باقی ہیں جو کل بھی مولا کی محبت پہ نازاں تھے اور آج بھی اپنے مولا کی محبت پر نازاں ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام کی اس قدر عطا ہے کہ یقین ہے ہمارا امام آج بھی اگر ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں مگر وہ ہمارا ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے اور ہمیں کبھی بھی تنہا چھوڑنے والا نہیں۔ آج بھی کراچی کے اس پرآشوب دور میں جہاں میسیجز آتے ہیں وہاں دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ رینجرز اپنے تمام تر اہتمام کرنے کے باوجود میڈیا پر اس قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ 12-15 دہشت گرد جلوس کے راہ میں چھپے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ خطرہ ہے، مگر گھر سے نکلتے ہوئے بھی اپنے ان تمام عزاداروں کے لیے دعا کر کے چلا تھا۔ نہ میرے مولا کا سفر محراب تک جانے سے رکا باوجود اس کے کہ موت کا یقین تھا۔ نہ عزادار ایسے ہیں، نہ ماموم ایسے ہیں کہ جن کے پیروں میں لرزش آئے گی۔ یہ فلاح کا راستہ ہے، ذکر علی کو بلند کر کے چلو، جہاں ہو تمہیں مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ نسلیں وہی
فلاح پاتی ہیں جو اپنی دولت کا علم رکھتی ہیں، جنہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری حقیقی دولت کیا ہے، میری جان رہے نہ رہے مگر میری نسلیں اس در سے وابستہ رہے جس در سے خالق نے وابستگی قرار دی ہے، تو یہی ہماری فلاح کی ضمانت ہے۔ ہم آئے ہی اس ارادے سے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو جلد خیر آباد کہنا ہے، مگر ہم یوم الس سے جس ولایت کے ساتھ متمسک ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کبھی باطنی طور پر ہم نے اپنے مولا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا، کبھی ظاہری طور پر اپنے رشتے کو ثابت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رشتہ یہاں ثابت کرو گے تو آل محمد بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑنے کے۔ جزاکم الاحسان الا الاحسان کی منزل پر میرے مولا کا وعدہ ہے، کوئی مومن دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ ہم اس کی بالی پر ہوتے ہیں، ہم اس کی جاکنی کی منزل پر بھی مدد کرتے ہیں، ہم اس مرکز میں بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا، اپنے چاہنے والے بھی چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ بھی رخصت کر دیتے ہیں، بہن بھائی بھی رخصت کر دیتے ہیں، مگر جب تمہاری قبر بند ہوتی ہے تو وہی مشکل کشا کام آتا ہے کہ جس نے تم سے وعدہ کیا ہے تم مجھ سے تمسک رکھو، میں تمہیں کسی محل پر تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کا اس فرض ادا کو اپنے مولا کے ذکر کو آگے بڑھائیں گے کہ کائنات کے جس گوشے میں ذکر علی ہو رہا ہے میرے مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے حفظ و امان کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہاں سے زندہ چلے گئے تو باقی ہیں، خدا گواہ ہے ایسا نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے ہم دنیا میں باقی جائیں، دنیا میں رہ جائیں تو شاید ہم غیر محفوظ ہو جائیں، مگر مولا کے فرض ادا پر آ کر مولا کے رشتے میں تمسک کے ساتھ اگر موت آ جاتی ہے تو یہی امان ہے، یہی وہ قیامت کی کامیابی ہے کہ جہاں انسان نہیں سمجھتا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے مگر مولا جانتے ہیں یہ اس در پر ہے، اسی محل پر اگر اسے اٹھا لیا جائے تو یہ مجھ سے تمسک کے ساتھ رخصت ہو جائے گا، اور ممکن ہے اس کے بعد اگلی گھڑی اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ تو پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں حر جیسی تقدیر عطا کرنا، ابن ملجم جیسی زندگی عطا نہ کرنا کہ جو بیعت مولا بھی کرتا تھا، مولا کی بارگاہ میں مولا کی میت میں جنگیں بھی لڑ چکا تھا مگر نہرباں میں ایسے پلٹا کہ اس کے بعد پھر علی کا نہ ہو سکا۔ یہ ایک لمحے کی شکست انسان کو کہاں پہنچا دیتی، ایک لمحے کا شک کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ اس سے پوچھو جس نے اپنی زندگی گنوا دی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص یہودی نے سوال کیا کہ 25 سال ابھی آپ کی ذات رسالت و آپ کے انتقال کو نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، جنگوں کا آغاز ہو گیا، تو مولا نے اس یہودی کے سوال کا جواب دیا تھا یہاں تو 25 سال ہیں، تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے ابھی دریائے نیل کو طے کیا تھا، ابھی تم نے اس دریا کو جناب موسیٰ کی میت میں مکمل کیا تھا مگر جیسے ہی دریا کے اس طرف پہنچے تو تم نے موسیٰ سے بھی کہا ہمیں ایسے ہی خدا بنا دو جیسے فرعونیوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے۔ گویا مولا بتاتے ہیں ہم سے زیادہ بدقسمت تو تم ہو کہ تم فوراً ہی ابھی قدم بھی گیلے ہیں، ابھی خشک نہیں ہوئے، اور تم نے ایسی دنیا سے تم نے اپنے نبی سے ایسی چیزوں کے طلب کرنے کا آغاز کیا۔ مگر عزیزان محترم، کائنات کے ہر ذی شعور انسان کے لیے یہ سوال ہے کہ 25 سال تک جب تک علی ظاہری طور پر تخت خلافت پر نہیں آئے، دامن اسلام میں بعد رسول کوئی جنگ نہیں تھی، مسلمانوں میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر ادھر علی ظاہری طور پر تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے، تو کائنات نے دیکھا کہ 4 سال 9 ماہ کی ظاہری خلافت میں علی کو 3 بڑی جنگوں سے گزرنا پڑا۔ پہلی جمل، صفین، نہروان، اور پھر
تاریخ اسلام سے میں سوال کرتا ہوں، ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں جو کسی کو بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا ہادی مانتے ہیں، کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ تمہاری 25 سال میں کوئی جنگ نہیں تھی، مگر جب وہ وسیع رسول جو منبع حق تھا، جو رسول کی رسالت کا گواہ تھا، جو کتاب خدا کی تصدیق کرنے والا تھا، جو مشکل کشائے عالم تھا، کہ جو کتاب کا وارث تھا، جس کے لیے قرآن جگہ جگہ اس کی فضیلتوں کو بیان کرنے والا تھا، اس امام کے بیٹھتے ہی یہ کون سی حسد کی آگ روشن ہوئی کہ کوئی جمل میں سوار ہو کر لڑا، کوئی صفین میں 1-2 دن 18 مہینے تک مسلسل جس نے جنگ کی وہ صفین کی جنگ تھی، 18 ماہ تک میرا مولا اس چھاونی میں رہا کہ جہاں مسلسل جنگ رہی۔ عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کون سی دشمنی تھی جو تم نے علی ابن ابی طالب سے کی؟ کیا یہ وہ علی نہیں تھا کہ جس نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک نبی کی نصرت کی؟ اس کے علاوہ تھا کون جس نے نبی کی نصرت کا دعویٰ کیا ہو؟ ارے بچپن میں کم سنی میں جو کم سنوں سے لڑا، اور جوانی میں جوانوں سے جنگ کی، اور پھر بڑھاپے میں بوڑھوں کو بھی بتا دیا کہ ولایت علی اسے کہتے ہیں جو رسول کے دشمنوں کو، چاہے وہ بچہ ہو تو بچپنے میں لڑے گا، جوان ہو تو جوانی میں لڑے گا، بڑھاپے میں ہو تو بڑھاپے میں لڑے گا۔ علی کے ہاتھوں میں کوئی ریشہ نہیں آیا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ علی نے جب اپنی تلوار کو جبل الصفین کے لیے نکالا تھا تو یہی کہہ کر نکالا، دنیا سمجھتی ہے کہ حیدر کرار کے ہاتھوں میں شاید طاقت نہیں رہی، ارے یہ وصیت رسول تھی۔ علی صبر کرتا رہا، علی کا حق سنتا رہا، مگر علی صبر کر کے بتاتا رہا میری جنگ اسلام کے لیے ہے، میری جنگ دین کے لیے ہے، میری صلاح دین کے لیے ہے، مگر امت نے نہ علی کو سمجھا نہ علی کے چاہنے والوں کو سمجھا۔ لوگ تاریخ سوال کرتی ہے علی سے کہ مولا آپ کا حق سنتا رہا اور آپ دیکھتے رہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، یعنی صبر مولا متقیان کے لیے حرف دیکھیں جو مولا استعمال کر رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میرے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، میری آنکھوں میں خیش اور انکوں کی طرح سے ایسی تکلیف دہ چبھن تھی، مگر میں وصیت رسول پر عمل پیرا رہا۔ وہ جو کبھی خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں نہیں اٹھے، جو خوف کے مارے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں نہیں آئے، میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اس مقام پر جنگ کرنے نہیں آئے وہ علی کے دروازے پہ کس طرح لکڑیاں لائے تھے، کیسے علی کے دروازے کو جلانا گوارا کیا، کیسے علی کے دروازے کو گرایا؟ یہ جانتے تھے کہ علی کی جنگ اسلام کے لیے ہے، علی کی جنگ دین کے لیے ہے، نہ وہ کل اسلام کے لیے لڑے تھے نہ آج اسلام کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ کون سی شجاعت کی بات کرتے ہو؟ پتہ چلا جانتے تھے یہ علی ہے کہ عمر ابن عبد ود کو پچھاڑنے کے بعد بھی اگر اس نے بے ادبی کی ہے، میرے مولا کے چہرے پر تھوک دیا ہے، تو میرا امام باوجود غصے کے صبر کے ساتھ اس کے سینے سے اتر آیا، یہ بتانے کے لیے کہ میری جنگ بھی اللہ کے لیے ہے، میری صلح بھی اللہ کے لیے ہے۔ ظاہری تک سنتا رہا مگر مشکل کشائی کون کر رہا تھا؟ کون ہے دامن اسلام میں کوئی ایک شخص دکھاؤ جو علی سے دشمنی کرنے کے بعد علی کا دشمن رہا ہو اور علی کی دشمنی پہ مر گیا ہو؟ ارے جنگ کے لیے بھی آئے تو بعد میں آ کر پچھتائے ہیں اور اپنے پچھتاوے کو تاریخ کے صفحات پر چھوڑ گئے کہ ہم نے علی سے جنگ کی مگر ہم شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر علی کے بغض کے ساتھ دنیا سے گئے تو نبی پہلے ہی خبر دے گیا ہے علی مال حق والحق مالی، اور علی بھی اور ذات رسالت بھی باخبر تھی نا، پتا تھا کہ کون کون علی کے خلاف کھڑا ہوگا، لہذا بہت بیان کر کے بتا دیا تھا علی مال قرآن والقرآن ما علی۔ صفین میں قرآن لایا گیا تھا، صفین میں نوکے نیزہ پر حرفی قرآن لایا گیا، مگر نبی کی قول پر یقین ہوتا تو مسلمان جان لیتے قرآن وہاں ہے جہاں علی ہے، علی جہاں ہے وہیں قرآن ہوا کرتا ہے، علی کے مقابلے
میں قرآن نہیں آتا، مگر مسلمانوں کے مزاج ابھی تک اس منزل پہ نہیں آئے تھے جہاں نبی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، حقیقت قرآن نہیں سمجھا تھا۔ ہم آج بھی حرف کی تعظیم کرتے ہیں مگر مسمى کو نہیں سمجھ سکے۔ مگر مولا کل بھی کہہ رہے تھے اللہ کے اسم کی عبادت کرو، اللہ کے اس حرف کو اپنے لیے قابل تعظیم نہ بناؤ جس حرف کے میننگ تمہیں پتہ نہ ہو۔ حرف کے ساتھ مسمى ہے تو وہ حرف مقدس ہے، اور جس حرف کے ساتھ مسمى نہ ہو، وارث نہ ہو، جو قرآن ہو مگر وارث کے محروم ہو، تو اب اسی قرآن کے لیے تو آیات قرآنی کہتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ظالم ہوا کرتا ہے اسے قرآن شفا نہیں دیتا، رحمت نہیں دیتا، اس کو خسارہ ہی خسارہ ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کا کسی کو وارث بنایا، اور اس کا وارث مجھے اور آپ کو نہیں بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بس بندوں میں سے جسے اصطفیٰ کیا، جسے منتخب کیا، اسے اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ انتخاب تم کرو گے، اصطفائیت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، امام تم بناؤ گے مگر باقی رکھنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے جسے اصطفیٰ کیا اسے باقی بھی رکھے گا، وہ آج بھی ہے، پردہ غیب میں ہے، مگر اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب تم ہار جاؤ گے، شکست تسلیم کر لو گے اور کہو گے کہ ہمیں مشکل کشا کی ضرورت ہے، تو جو آئے گا وہ بھی علی کا لال ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہماری بدقسمتی ہے میرے دوستو، ہم آج بھی علی علی کرتے ہیں مگر علی کے فضائل ویسے دنیا تک نہیں پہنچاتے کہ جیسے علی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ ذات رسالت مآب نے بڑے پرآشوب دور میں ولایت پہنچائی تھی، مگر کیسے کہ قرآن کہتا ہے کثیر پہنچا کر کثیر چھپائے رکھا۔ مگر یہ یاد رکھنا علی کی ولایت ہے ہی ایسی کہ کثیر پہنچا دو تب بھی کثیر چھپی رہتی ہے۔ علی کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بھی بیان کرو کم ہوتے ہیں۔ علی سمجھ نہیں آیا، بس جس کی جہاں تک سمجھ چلی اس نے کہا ہاں اتنا قبول ہے، اور جہاں عقل سے بلند ہوا کہا یہ ایسے ہی علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارے تجھے اپنی بساط کا علم نہیں ہے، اپنے علم کا، اپنے قد کی معرفت حاصل کر۔ اگر بلند ہونا چاہتا ہے اپنے پیمانے میں جگہ رکھنا سیکھ، تیرا پیمانہ بڑھتا چلا جائے گا، مگر علی کی ولایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، فضائل علی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ارے جہاں سے فرشتے بالوں پر کو جلتا ہوا محسوس کر کے پلٹ آئے، یہ اسی منزل سے تو علی بولتا ہے، وہیں سے تو لہجہ خدا میں آغاز ہوتا ہے۔ علی ہے اس لیے اس کو علی کہتے ہیں۔ علی کے فضائل کو سمجھا نہیں گیا۔ یہ بتاؤ شب قدر پہلے تھی یا علی پہلے تھا؟ رمضان پہلے تھا یا علی پہلے تھا؟ اللہ نے تمام ایام کو فضیلتوں سے ہمکنار کیا۔ اللہ کا گھر پہلے تھا یا تمہارا مسجود پہلے تھا؟ اللہ کا گھر موجود تھا مگر تمہارے لیے سجدگاہ نہ بنا تھا۔ جب علی آ گیا تو تمہارے لیے سجدگاہ بن گیا۔ ایسے ہی پہلے رمضان نہ تھا، علی تھا، علی آیا تو کہیں عبادت کی تو کوئی شب قدر بنی، کوئی فضیلت کی رات بنی۔ علی کے فضائل کو تلاش کر۔ بے شک مصلی پہ عبادت کرنے کا بہت انعام ہے، حق ہے، مگر خدا کی قسم جو حق گفتگو کرے، حق گفتگو پہنچا دے۔ محمد و آل محمد نے کہا وہ مصلی پہ کھڑے رہ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب کا حق ہے کہ دنیا کو ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام چلا دے۔ لوگوں کو پتا ہو کہ راز کائنات کیا ہے، جن کی محبت میں کائنات پیدا کی ہے ان کے محور کو چھوڑ کر انسان عبادت کر رہا ہے۔ بدقسمتی نہیں ہے جس کے راستے کی دعا مانگ رہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اسی کو محراب میں شہید کیا مسلمانوں نے، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔
جس کا راستہ صراط مستقیم ہو، یا پھر پہچانو کہ تم نے نماز پڑھی مگر نماز تم پر ویل کرتی رہی، تم نے علی کو سجدے میں تہے تیغ کیا اور پھر بھی کہتے ہو اس کا راستہ دکھا جس پر انعام کیا۔ کیا جواب ہے مسلمانوں کے پاس؟ یہی تو نبی نے کہا تھا، علی مال حق والحق ما علی، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جو علی کو تہے تیغ کرے وہ دعا مانگے، وہ نماز پڑھے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے دامن اسلام میں علی کو نکال کر۔ سوائے ولایت علی ابن ابی طالب کے تمہارے پاس کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ لاکھ سجدے کر لو، عبادتیں کر لو، جب تک علی سمجھ نہیں آئے گا اور کائنات کو علی نہیں بتاؤ گے تمہیں محشر میں اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ حتمی ارادہ ہے اللہ کا کہ جسے فلاح دوں گا امام کے ساتھ دوں گا۔ یوم ندو کل اناس بامامہم، یوم ندا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ وہ امام نہیں جسے تو بنائے، وہ امام جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہو، جس کے لیے اللہ کا ارادہ ہو کہ وہ ظالم نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین کی سند کا حامل ہو، جس کی تلوار بھی چلے تو سلبوں کو دیکھ کر وار کرتی ہے کہ کہیں کوئی مومن نہ مارا جائے، کہیں کوئی مومن نہ کٹ جائے۔ ایسے کریم مولا کو تم نے حالت نماز میں تہے تیغ کر دیا اور پھر کہتے ہو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ ارے شرم آنی چاہیے، یا تو کسی اور کا راستہ دکھا جو صاحب صراط مستقیم ہو، یا پھر علی کی بارگاہ میں آ کے شرمندہ ہو۔ خارجیوں والا اسلام نہ علی کو پسند تھا نہ اولاد علی کو پسند ہے۔ ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، کل بھی خارجی یہ سمجھتے تھے کہ علی کو قتل کر کے جنت ملے گی، اور آج کا خارجی بھی یہی سمجھتا ہے، مگر فیصلہ تو تب ہوگا جب علی کی اولاد جنت تقسیم کر رہی ہوگی اور کوئی قاتل سامنے کھڑا ہوگا۔ قاتل پر جنت عطا کرے گا حسین، حسن جنت دے دے گا، شہزادی کونین انتخاب کرنے میں کھوٹ کھائے گی؟ نہیں، یہ سارے عالم ہیں۔ جب تمہیں صلبوں میں دیکھ کر تلوار نہیں چلاتے تو کیا تمہیں وہاں دیکھ کر پہچانیں گے نہیں کہ کون کہاں ہے؟ ان کا ایک کمال علم یہاں دیکھ اور پھر وہاں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عالم زر میں بھی اپنے مومن کو پہچان لے، وہ عالم اجسامی میں نہیں پہچانے گا، وہ عالم ارواح میں نہیں پہچانے گا۔ نہیں، محمد و آل محمد کا علم تم سے زیادہ ہے۔ تم اپنی ذات کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنا سر جھکا کے یا اٹھا کر اپنے مولا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ کسی کے لیے تاریخ میں نبی نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک تمہارے دل میں اس چونٹی کی طرح چل رہا ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلا کرتی ہے۔ گویا میں نبی اتنا باخبر ہو تو اس کا ولی بھی تو اتنا باخبر ہوگا، وہ بھی تو جانتا ہوگا کہاں بغض علی چھپا ہوا ہے، کہاں ولا کی خوشبو ہے، کہاں ولا کے بغض کے مارے سجدے تو ہیں مگر معرفت علی ابن ابی طالب نہیں۔ برا شوق دور ہے دوستو، مگر یاد رکھنا تمہارا مولا تمہیں بہت پہلے خبر دے گیا، اگر حق پر ہو تو مت ڈرنا، چاہے موت تم پر آ پڑے یا تم موت پہ جا پڑو، کامیابی اسی کی ہے جو در علی پہ رہتا ہے۔ محبت کے ساتھ مشن ولایت علی ابن ابی طالب کو عام کرو، یہ سنت رسول ہے۔ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہنچایا، کہیں نماز پڑھوائی، کہیں روزہ رکھوایا، کہیں وضو کا طریقہ سکھایا، کہیں زکوٰۃ کے قوانین بتائے، مگر جب نبی کو بڑا مجمع ملا تو سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو چھوڑ کر علی کی ولایت کے لیے ممبر نہ تھا مگر سلونی کے اعلان کرنے والے علی کی ولایت کے لیے پالان اشتر کا ممبر بنایا اور بتایا کہ ممبر بھی نہ ہو تو پالان رکھ کر بڑے مجمع میں علی کی ولایت پہنچا دینا کہ یہی وہ معروف ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اس معروف کے لیے محنت کرو۔
قسم جہاں علی دل میں سما گیا پھر وہاں واجبات ترک نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کا نمائندہ دل میں بستا ہو تو جبھی نہ جھکے، یہ ممکن نہیں ہے. کل میں یہ جملہ وہاں کہہ کر آیا تھا کہ اپنے مولا کی محبت دیکھو. اڈیانہ روڈ پر مجلس پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا یہ مت سمجھو کہ محبت علی رکھنے والا نماز کے خلاف ہے، سجدے کے خلاف ہے. نہیں، جس کے مولا نے پہلے سجدے میں ضربت کھائی ہو اور دوسرے سجدے کے لیے بیٹے کو حکم دیا ہو کہ بیٹے نماز تمام کرا، میں اس بیٹے کے قلب پر ہاتھ رکھ کے پوچھوں گا اگر باپ تڑپ رہا ہو تو سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تو حسن بتائے گا کہ باپ کے سر سے لہو جاری تھا مگر بابا نے حکم دیا تو نماز تمام کر کے اپنے بابا کو خدا کے سپرد کیا اور خدا کے فریضے کو خود ادا کیا. گویا محبت علی ایسی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مولا کی اطاعت سے انحراف کر کر کسی اور چیز کی طرف بڑھوں. بے شک حق کو حق سے کاٹا گیا ہے، حق کو حق سے کاٹا گیا ہے. اور مولا نے تمہیں بہت پہلے کہا تھا بتاؤ عقل مند کون ہوتا ہے. لوگوں نے کہا مولا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اچھے برے کی تمیز کرے. مولا نے کہا یہ عقل مندی تو جانور کو بھی ہوتی ہے، وہ اس گھاٹ پہ نہیں جاتا جہاں خطرہ ہوتا ہے. مولا پھر عقل مند کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا عقل مند اسے کہتے ہیں جو دو نیکیوں میں تمیز کر لے کہ کون سی چھوڑی جا سکتی ہے کون سی نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ علی ابن ابی طالب ہے جس نے سکھایا تھا، یہ تمہارے مولا نے سکھایا تھا کہ واجبات الہیہ میں کمی نہ کرنا مگر خبردار تاجرانہ عبادت نہ کرنا. آج سمجھ آتا ہے کہ جب لوگ جنت کی طرف بلا کر میرے مولا کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، عزاداران امام مظلوم کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، آج سمجھ آتا ہے علی کا جملہ کہ جنت کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ بہک سکتا ہے، وہ جنت کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ بھٹک سکتا ہے، مگر جو آل محمد کی مودت کے لیے سفر کرتا ہے پھر جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے، وہ جنت کی تلاش میں نہیں نکلتا. حق کے ساتھ وابستگی ہو تو واجبات الہیہ کو ترک نہ کرنا. تمہارے امام نے تمہیں حکم دیا ہے ہمارے لیے وجہ زینت بنو، وجہ ہزیمت نہ بنو. زبان سے کہے بغیر معاشرے میں جہاں ہو تمہاری طرف کوئی نگاہ کرے تو کہے یہ جعفری جا رہا ہے، یہ علوی جا رہا ہے، یہ مولائی جا رہا ہے، یہ امت محمدی کے اس نمائندے کی امت ہے کہ جس نے سجدے میں سر کٹایا، جس نے سر بریدہ لاشے سے بھی قرآن پڑھا، جس نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی نماز کو تمام کیا، جس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد کی صورت میں بھی زینت زین العابدین کا لقب لیا، عبادتوں کی زینت بنا، جس نے واجبات الہیہ کو ترک نہیں کیا مگر وابستگی حق کے ساتھ، حق کی نفی کر کے نہیں. محمد و آل محمد کے فضائل سمجھائے ہیں. کہیں آذان ہوئی ہے تو میرے مولا کے کلام کو قطع کرنے والے یزید نے علی کے بیٹے کے کلام کو روکنے کے لیے آذان کا سہارا لیا، مگر جب آذان اس مقام پر آئی جہاں محمد الرسول اللہ کی گواہی دی تو اب فرزند رسول نے بھی آذان روک کر بتایا کہ ٹھہر جا، تجھے میرے حق کی قسم یہاں ٹھہر جا، اس لیے کہ جہاں فضائل آل محمد سمجھ رہا ہے وہاں آذان کو بھی روک کر بتایا جاتا ہے کہ علی کیا ہے، ولایت کیا ہے. ایسے کارواں میں سفر نہ کرو جہاں معرفت نہ ہو، جہاں تمہارے دلوں میں ولایت آل محمد نہ ہو. ہمیں اپنی واجبات الہیہ کا وزن بھی پتہ ہونا چاہیے اور ولایت علی ابن ابی طالب کا وزن بھی پتہ ہونا چاہیے. سجدے میں بھی سر جائے مگر جہاں سر سجدے میں جائے وہاں قلب ولایت کے لیے جھک جائے. مزہ تو تب آئے نا، لطف عبادت تو تب ملے نا جب اپنے مولا کی معرفت ادا ہو جائے. موت کے لیے آمادہ رہنا مومن کی پہچان ہے. ہر ہفتے سورہ جمعہ پڑھتے ہو اور پھر نہیں سمجھتے کہ اگر مومن ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. علی کے چاہنے والے موت سے ڈرا نہیں کرتے. مجلس ہو، جلوس ہو، فرش ادائے حسینی جہاں بچھی ہے، مائیں اپنی اولادوں کو خود گود سے اتار کے بھیجتی ہیں کہ جا، اگر زندہ رہا تو پھر ملیں گے، یہاں نہ ملے تو وہاں ملیں گے.
ہمیں اس خوف سے، اس قوم کو یہ خوف نہیں ہے کہ کتنے ہمارے مارے گئے، کتنے زندہ ہیں. ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب زندہ ہے کہ نہیں ہے. ہمارا مقصد حیات اپنے مولا کی ولا کو باقی رکھنا ہے. رگوں میں دوڑنے والا لہو اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ قلب کا طواف کرتا ہے اور قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب سے طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے اور اپنے وجود کے ہر حصے کو زندہ رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ ولا کے طواف کرنے کے بعد ہمیں زندگی دیتا ہے. ہماری ولا محمد و آل محمد سے وابستگی ہے. ہماری نماز عشق علی ابن ابی طالب ہے. ہمارا روزہ اپنے مولا کی محبت میں تقویٰ پیدا کر کر امام المتقین سے مل جانے کا نام ہے. ہم ویسے متقی نہیں جو امام المتقین کا قتل بھی کرے اور پھر دعوی اسلام بھی کرے. نہیں عزیزان محترم، بس آج اتنے ہی درد کے ساتھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پرآشوب دور میں جہاں قدم قدم پہ خطرہ ہے، میرا جوان گھر سے نکلے تو پتا تو ہو کہ کیا چیز بچانے نکل رہا ہے. یہ عزاداری کوئی عام عزاداری نہیں ہے. یہ جو زہرا نے تم سے وعدہ کیا ہے یہ عام وعدہ نہیں ہے. یہ تمہاری تخلیق عام تخلیق نہیں ہے. تم دعائے زہرا کا ثمر ہو. تم حسین ابن علی کی فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے دعائے زہرا کی عطا ہو کہ اللہ سے مانگا تھا زہرا نے کہ کون میرے حسین کو روئے گا، کون میری اولاد کا غم منائے گا. پھر جا کے کہیں زینب عطا ہوئی تھی. زینب عطا ہے ثانی زہرا کو کہ جب رسول نہ رونے کو رہے، علی رونے کو نہ رہے، ارے فاطمہ رونے کو نہ رہے، حسن رونے کو نہ رہے، تو اللہ نے علی کو ایسی بیٹی دی جس کا نام زینب رکھا گیا کہ باپ کی زینت بھی ہے اور بہت زیادہ رونے والی بھی ہے. جا کے دیکھو کوفے اور شام میں کہیں باپ کی زینت بنی، کہیں حسین کی فرش عزا بچھا کے چلی کہ دیکھو میرے باپ نے جو نام رکھا تھا وہ نام میں اپنے کام سے ثابت کر کے جا رہی. مگر امت مسلمہ اور کم از کم میرے مومن بھائیوں کو، میرے مومن دوستوں کو، میرے بچوں کو، میری نسلوں کو خبر ہونی چاہیے کہ تمہارے عزائم کیا ہونے چاہیے، تمہاری محبت کس معراج پہ ہونی چاہیے، تمہاری اطاعت کس منزل پہ ہونی چاہیے. تم نماز نہیں پڑھو گے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ علی والے ہیں، یہ مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، واجبات الہی ادا نہ ہو اور مولا کا جلوس کرے. نہیں، مزہ تب آتا ہے جب پورے یقین کے ساتھ عبادت بھی ہو، اور عبادت سے مراد ظاہری عبادت، ورنہ باطنی عبادت تو مومن سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتی. میرے مولا کا چاہنے والا ہر آن اپنے مولا کی محبت میں جو سانس لے رہا ہے وہ عبادت، جو سانس لے رہا ہے وہ تسبیح ہے. اپنے مولا کی محبت میں سرخرو رہ کر اس پرچم عباس کے سائے میں چلو. خدا کی قسم کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس پرچم اسلام ہو. مملکتوں میں تقسیم ہو گئے، ہر ملک کا اپنا پرچم ہے، مگر فقط یہ امت محمدی اور علی کی چاہنے والی قوم کا نشان ہے کہ جہاں علی کے چاہنے والے ہیں وہاں پرچم اسلام ہے. اور یہی پرچم تمہارے ہاتھوں سے اسی طرح اپنے مولا تک پہنچے گا کہ جہاں تم اپنے 10 بریدہ غازی کو سلام پیش کرو گے کہ جو کربلا کے بن میں غازی نے ہاتھ کٹا کے گرایا تھا وہ ان جوانوں نے ہاتھوں میں بلند رکھ کے امام وقت تک پہنچایا ہے کہ کل اب غازی بیعت حسین میں تھا، آج ہم بیعت مولا میں ہے. یہ ہمارے غازی کا کرم ہے کہ آج بھی جو بیعت امام لے رہا ہے وہ دست غازی ابو الفضل العباس ہے، جو پرچم پہ ہر اپنے مولائی کو اس لیے بلاتا ہے کہ آؤ پرچم کے سائے میں آؤ، مجھ سے بیعت کرو کہ تم امام کے لشکر کے سپاہی ہو. اور یہ پرچم تمہیں انشاءاللہ تمہارے امام سے ملوا دے گا. عزیزان محترم، کتنا کریم امام تھا آپ کے سامنے. میں نے مسلسل کہا جو ضربت بھی چلائے تو مومن کو بچا لے، اور دشمن کو جانتے ہوئے بھی تلوار نہیں اٹھاتا کہ ابھی عمل نہیں کیا تو سزا کس بات کی. وہی علی ابن ابی طالب اس کائنات سے جا رہا ہے. آج 21 رمضان کی صبح ہے. یہ صبح قیامت عاشورہ کا آغاز ہے.
خانوادہ علی اپنے مولا کے سرہانے بیٹھے رو رہے ہیں۔ سلام ہو اس علی پر جس نے آخری لمحات میں بھی اپنے اوقات کو تقسیم کیا، کبھی ازواج کے لیے رکھا، کبھی بیٹیوں کے لیے رکھا، کبھی بیٹوں سے ہم کلام ہونے کے لیے رکھا، کبھی اصحاب باوفا کو بلایا۔ میں کہوں گا مولا تیری شان کے قربان چلا جاؤں، امام ہو تو ایسا ہو کہ کبھی اپنے زخم کے باوجود اپنے ماموم سے رشتہ نہیں توڑا، کبھی خود مسجد میں گیا اور تیغ ہوا اور خود کبھی اپنے ماموم کو اپنے در پہ بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، نصیحتیں کی ہیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ بلند کیا ہے۔ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے دوستو، جس نے آخری لمحات میں بھی تمہاری مشکل کشائی کی۔ یہ وہی ایام ہے عزاداروں جب میرے مولا نے کبھی زینب کے بازوؤں کو چوما۔ یہ وہی ایام ہے عزاداروں جب کبھی میرے مولا نے حسن کو بلا کر حسن کے سینے کے بوسے لیے۔ یہ وہی ایام ہے جب کبھی میرے مولا نے حسین کو بلا کر حسین کے گلے کے بوسے لیے۔ حد ہے کہ میرا مولا جاتے جاتے ایک 3-4 سال کے بچے کو بلاتا ہے اور بلا کر اپنے سینے پہ بٹھاتا ہے۔ مولا سینے پہ زہر کا اثر ہے، آپ پر قیامت کا اثر ہے، مگر مولا سید سجاد کو 3-4 سال کے بچے کو اپنے سینے پر بٹھا کر کبھی اس کے پیروں کو چومتا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ ارے یہ میرا سید سجاد ہے، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھیں گے، یہ کبھی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑیں گی۔ میرا مولا سجاد کے بوسے لیتا جا رہا ہے، سجاد کو غیرت کے طریقے سکھا رہا ہے۔ یہ میں کہوں گا ایک سنت علی اکبر نے عطا کی تھی، ایک سنت علی اکبر نے ادا کی تھی جب صبح عاشور لہجہ علی میں اذان دی تھی، اور ایک سنت سید سجاد نے ادا کی تھی، اور وہ سنت کب ادا کی تھی؟ جب شب عاشور میرے مولا کو اپنے بستر علالت پر اصحاب باوفا کی تسبیح و تہلیل کی آواز آئی۔ ایک دفعہ فضہ سے کہا فضہ جا ذرا میرے بابا کو بلا لا۔ اب جو مولا حسین آئے ہیں، سید سجاد نے بابا سے سوال کیا بابا کیا اصحاب باوفا کے خیمے قریب ہے؟ یاد آ گیا نا؟ ابھی ہمارے مولا نے کل پرسوں ہی تو 19 رمضان کو صبح صبح اپنے اصحاب باوفا کو رخصت کیا تھا کہ علی اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی آواز نامحرم کانوں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین ابن علی کا یہ بیٹا علی بن الحسین اپنے دادا کی سنت پہ عمل کر رہا تھا۔ کہا بابا یہ تسبیح و تہلیل کی آواز ہمارے خیموں تک آ رہی ہے؟ کہا ہاں بیٹا، ہم نے اہل حرم کے تحفظ کے لیے خیموں کو ایسے لگایا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ کہا بابا عین ممکن ہے کہ ہماری بیویوں کی تسبیح و تہلیل اور ہماری گفتگو کی آواز بھی ان خیموں میں جاتی ہو۔ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان خیموں کو تھوڑا دور منتقل کر دے، یہ نامحرم کانوں میں ہماری بیویوں کی آواز نہ جائے؟ علی بن الحسین نے کہا حسین بیٹھے اور کہا میرے لال آج ہماری امامت کی آخری رات ہے، میرے لال آج خیمے وہاں رہنے دے جہاں ہے، کل کی صبح تیری امامت کا آغاز ہوگا، پھر جو خیمہ جہاں چاہے لگا دینا۔ مگر ہائے میرا سجاد، عالم غربت کا آغاز ہوا، صبح خیمے جلا دیے گئے، شام غریبا ارے ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا۔ میرا سجاد غیرت کے ساتھ کیسے چلا؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے اور سجاد ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا جا رہا۔ عزاداروں میرا مولا رخصت ہو رہا، سجاد کے بوسے لیے، زینب کو دعا دی، اپنی جناب کلثوم کو وصیتیں کی۔ تمام وصیتیں کرنے کے بعد ایک دفعہ امام حسن کو بلایا، بیٹا حسن کچھ دیر بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جب ہم رخصت ہو جائیں تو ہمارے غسل و کفن کا اہتمام تم کرنا، اور وہ کفن اور وہ کافور استعمال کرنا جو نبی کے کفن و کافور سے بچا تھا۔ علی کا غسل
غسل دیا گیا، بیٹوں نے باپ کو غسل دیا، مولا حسن نے جنازے کو تیار کیا۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا آپ دنیا سے گئے، اپنا دارالخلافہ تھا، اپنا گھر تھا، اپنے بیٹے تھے، اپنی بیٹیاں تھیں، بیٹوں نے بھی اپنے دل کے جتنے ارمان تھے نکالے، تمہارے لیے جس طرح اہتمام جنازہ کر سکتے تھے کیا، اصحاب با وفا کو جمع کیا۔ اور مگر میں کہتا ہوں تاریخ کے دامن پہ ایسا گھرانہ دکھاؤ جن کے قبروں کے نشان چھپائے گئے ہو۔ ارے سیدہ دنیا سے گئی، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھا۔ اے عالم اسلام، میں سوال کرتا ہوں، علی کی زوجہ ہی تو نہیں، یہ رسول کی بیٹی تھی، یہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا کیوں گیا؟ یہ تم نے مودت کا حق نہ دے کر آل محمد کو مجبور کر دیا کہ تمہیں اس جگہ سے دور رکھا گیا جہاں محمد و آل محمد کا سفر تھا۔ رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ اٹھا، اور جب علی 40 ہجری میں جا رہے ہیں تب بھی بیٹے کو وصیت ہے، بیٹا میرے جنازے کو ایسے اٹھانا کہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ اور جنازے کو جب تیار کر چکو تو آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ملائکہ کاندھا دیں گے۔ مجھے حسین یاد آ گیا، میں کہوں گا مولا حسین کا لاشا 3 دن تک خاک کربلا پہ پڑا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ مولا کہاں ہے ملائکہ؟ اے ملائکہ علی کے جنازے کو کاندھا دینے آئے، زہرا کا لال کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ آزاداروں، میرے مولا نے وصیتیں کی، حسن ہمارے جنازے کو ایسے اٹھانا، صبح کی روشنی میں ایک جنازے کی شبیہ بنا کر پشت ناکہ پہ رکھ دینا اور اس ناکے کو رواں کر دینا تاکہ لوگوں کو میری قبر کی خبر نہ ہو سکے۔ سلام ہو مشکل کشا پر ہمارا، سارے زمانے کی مشکل کشائی کر کے جا رہا ہے اور خود مشکل سے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ میرا نشان قبر مٹا دینا۔ بیٹا میری قبر یہ نہیں بنائیں گے، ان مسلمانوں سے میری قبر نہیں بن سکتی تھی، میری قبر ان انبیاء نے بنائی ہے جو نوح ہے، جو آدم ہے۔ مجھے آدم اور نوح کے درمیان دفن کرنا یہ استفائیت ہے، یہ انسانیت کے باپ ہے۔ ایک طرف آدم اٹھے گا، ایک طرف نوح اٹھے گا اور اعلان کرے گا جس امام کے ساتھ اٹھنے کا حق تھا ہم نے بعد از موت بھی اسے اپنے درمیان رکھا اور امت زندہ رہی اور علی کو تحت دیکھ کر دیا۔ اے مسلمانوں، کہاں سر چھپاؤ گے، کہاں چہرہ چھپاؤ گے جب تمہارا باپ نوح بھی، تمہارا باپ آدم بھی پوچھے گا اس امام کا حق ادا کیا؟ سلام ہو اس امام کو جس کی مرکت جناب نوح نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، تختی پہ اپنا نام لکھا، ھذا قبر علی ابن ابی طالب، یہ قبر ہے علی ابن ابی طالب کی، اور اسے تیار کرنے والا کوئی اور نہیں۔ 2 ہی تو باپ گزرے ہیں انسانوں کے، یا تو نسل آدم سے شروع ہوئی، یا جب نسل آدم کی جناب نوح پہ تمام ہوئی تو آدم ثانی کی منزل پر نوح کھڑا ہوا۔ کبھی سوچو تو صحیح، دونوں باپ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اولاد امام سے دور ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ بس عزیزان محترم، مولا حسن نے بابا کی خواہش کے مطابق جنازے کو تیار کیا، جنازہ چلا، ملائکہ نے جنازے کو کاندھا دیا، اور تاریخ لکھتی ہے جب علی کے گھر سے جنازہ نکلا، جس محل سے گزرتا تھا در و دیوار سے سلام کرنے کی صدا آتی تھی۔ ارے در و دیوار اپنے مولا کے سامنے جھک جاتے تھے، علی جا رہا ہے، ارے وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا تھا۔ مگر عزاداروں، بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا۔ مختصر کر رہا ہوں، وصیت کرنے کے بعد جب بابا کو دفنا چکے، مقام قبر کا نشان چھپا چکے، عزاداروں میرا مولا امام حسن و حسین بابا کو دفنا کر واپس پلٹ رہے ہیں، ایک مقام سے، ایک خرابے سے کسی کے تڑپنے کی آواز آئی ہے۔
کسی کے گریہ کرنے کی آواز آئی، مولا حسن مشکل کشا کا بیٹا ہے نا، اب بابا نہیں رہا، مشکل کشائی کا حق حسن کا ہے نا۔ حسن نے اپنے بابا کی مشکل کشائی کی منزل کو سنبھالا، کرانے والے کے سرحانے پہنچے، دیکھا ایک ماہپاہج ہے، ایک اپاہج ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ایک مقام پر لیٹا ہوا تڑپ رہا ہے، آ بھر رہا ہے۔ میرا مولا حسن قریب پہنچا، خوشبو حسن پا کر اس اپاہج نے محسوس کیا کہ شاید میرا مولا آ گیا، اپنے مولا کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب اس کے سرحانے آیا کرتے تھے، آج علی نہیں، علی کا بیٹا آیا، جیسے ہی اپنے مولا کی خوشبو کو محسوس کیا، اپنے میرے مولا حسن نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، جیسے ہی سر زانوں پہ رکھا، اپاہج ہے، نابینا ہے، مجبور ہے، مگر کتنا کریم ہوگا میرا مولا، کتنا شفیق ہوگا میرا مولا، کیسے شفقت سے اس کی پرورش کی ہوگی کہ مولا کی آغوش میں بھی نخرے دکھا رہا ہے، اپنے اس ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ 3 دن گزر گئے تم نے میری خبر نہ لی۔ میں کہوں گا ایسا مسکین ہو جو اپنے پالنے والے پہ بھی ناراض ہو جائے، ایسا مولا ہو کہ جس کو دے رہا ہو مجبور سمجھ کے نہیں۔ مولا نے اپنے سر پہ دوبارہ اپنے زانوں پہ پھر سر رکھا اور اس نے زانوں سے سر پھر ہٹا دیا۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 3 دن کے بعد خبر لینے آئے اور پھر پوچھتے ہو کیا بات ہے؟ تم نے 3 دن تک میری کوئی خبر نہ کی، میں بھوکا پیاسا رہا۔ میرا مولا حسن پہچان گیا، کہا شکوہ نہ کر، ارے جس کے نہ آنے کا تجھے شکوہ ہے وہ میرا بابا علی تھا، ابھی میں اسے دفنا کے آیا ہوں، 3 دن بستر علالت پہ تڑپتا رہا، اس لیے تیری مدد کو نہ آ سکا۔ میں کہوں گا یا علی تیرا چاہنے والا ہے، حسن سرانے بیٹھا ہے، میرے مولا نے اس کی بھوک مٹانے کے لیے نوالا بنایا، نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ انداز ہے نا، کہا یہ انداز میرے مولا کے دینے کا نہیں ہے، ارے میرے تو منہ میں دہن میں دانت بھی نہیں ہے، ارے میرا مولا تو اپنے نوالے کو اپنے منہ میں نرم کرتا تھا، اس کے بعد مجھے کھلاتا تھا۔ میں کہوں گا مولا تیری امت میں کتنے لوگ ہیں جو آج تیری شفقت سے محروم ہو گئے، مگر عزادارو جب یہ اپنے مولا سے شکوہ کر چکا نا تو ایک دفعہ کہا بس مجھے اب دنیا کے کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے، ارے میری سب سے بڑی نعمت اٹھ گئی، میرا مولا چلا گیا، بس اتنا احسان کرو کہ مجھے اس مرکز تک پہنچا دو جہاں میرا صاحب دفنایا گیا۔ میرے مولا حسن و حسین نے کا سہارا دیا، اسے مرکز مولا پہ لائے، نجف میں پہنچا، اپنے مولا کی مرکز پہ سر رکھا اور رکھ کے روتے روتے کہا پالنے والے اس نعمت عظما کے جانے کے بعد اب تو آپ پہ جینے کا حق نہیں مانتا، بس مجھے اس صاحب قبر کے صدقے میں اس دنیا سے اٹھا لے۔ دعا قبول ہوئی، مگر مومنو تمہیں خبر تو ہو گئی نا کہ بعد علی زندگی کا مزہ نہیں ہے، علی کے ساتھ تھے تو زندہ رہنے کا حق تھا۔ اللهم لعن قتلة الحسین واصحابہ، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں بعنوان عبادت قبول فرما۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی دولت کو سمجھنے اور اس سے تمسک رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ واجبات الہیہ کو ادا کرتے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخ رو ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر اس عمل سے بہرہ مند رکھ جس سے امام راضی ہو جائے، ہر اس عمل سے محفوظ رکھ جس سے امام ناراض ہو جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ولایت امیر المؤمنین کا، ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ جہاں جہاں عزاداری امام مظلوم ہو رہی ہے میرے مولا اس مظلوم کی عزاداری کے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پرچم عباس کے سائے میں میرے جوان محفوظ رہیں، اور جب اس پرچم عباس کے سائے سے منتقل ہوں تو ڈائریکٹ لوائل حمد کے سائے میں انہیں اٹھنا نصیب ہو۔ میرے مولا بحق محمد و آل محمد، بحق سکینہ بنت الحسین، بحق یتیمیے جناب زینب و کلثوم، جو بچے یتیم ہیں ان کے سروں پہ دست شفقت عنایت فرما، جو بے کس ہیں مسکین ہیں انہیں اپنے مولا کی زیارت سے مستفیض فرما۔ جلد میرے مولا کو اذن ظہور عنایت فرما اور ہمیں اپنے مولا کے سچے عزاداروں میں شمار فرما، ہمیں اپنے مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارے ان تمام بزرگوں کو
کو جو فرش ادائے حسینی کی زینت ہے، پروردگار سیرت حبیب ابن مظاہر دیتے ہوئے طولانی عمر عنایت فرما، چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آنے اور مولا کی بارگاہ میں یہ اپنی حاضری دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے بحق کے سکینہ بنت الحسین یہ عزادار تیرے مولا کے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے پرسے کو جناب ثانی زہرا اور جناب زہرا کی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہم تمام حاضرین کی حاجات شریعہ کو برلا، ہمیں جلد اذن حج و زیارت عنایت فرما، ہمیں اپنے مولا کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماتم حسین